جو اس طرح کا بولے نا شرک کرتے ہو تو یہ حرام ہے وہ حلال ہے. اسی طرح میرے خلاف بھی کتابیں لکھی گئی, میرے خلاف پوسٹر لگائے گئے, بہت کچھ ہوا ہے, اور میرے بارے میں یہ بھی مشہور ہو گیا تھا کہ یہ جواب نہیں دیتا. مانے یہ میری ہے نا ہسٹری ہے میری, ورنہ میں دعوت اسلامی کو میرے ہاتھ سے اتنا تنگ کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, سوشل میڈیا پر یہ بات پھیلائی جا رہی ہے, انتہائی افسوسناک کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کہ معروف و مشہور شخصیت جو تعریف کی محتاج نہیں ہے, ان کا نام مولانا الیاس اطہر قادری صاحب ہے. ان پر کسی نے کفر اور شرک کا فتویٰ لگا دیا. انہوں نے کہا کہ میرے اوپر کتابیں لکھی گئیں اور طرح طرح کے الزامات لگائے. یا کفر اور شرک کا فتویٰ آپ کسی پر نہیں لگا سکتے, چاہے کوئی بھی مسلمان ہو, آپ اس پر کفر اور شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. آپ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے. کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص نے جس بھائی کو کافر کہا تو وہ بات اسی پر لوٹتی ہے کہ جس شخص نے اس شخص کو کافر کہا. تو اگر آپ کسی عالم دین یا کوئی مسلمان بھائی کو اگر کافر کہیں گے تو وہی بات آپ پر بھی لوٹ سکتی ہے. آپ ہرگز نہ کریں جس سے آپ کے ایمان کو خطرہ ہو. تو آپ کو بتاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے کہ اگر کسی بھائی شخص کو آپ کافر کہیں گے تو وہی بات آپ پر لوٹ سکتی ہے. انتہائی افسوس کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہی بات مولانا الیاس اطہر قادری صاحب پر آئی ہے کہ جو دین کا کام کر رہے ہیں, جو معروف شخصیت ہے. کراچی کے اندر فیضان مدینہ دعوت اسلامی کے وہ چراغ ہیں جہاں سے لاکھوں لوگ اصلاح کا سفر کر چکے ہیں. دیکھیں, یہ وہ منزل ہے جہاں سے گزرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ ہر بندے کے بس نہیں ہے دین کا کام کرنا, دین پھیلانا ہر بندے کے بس نہیں ہے. اخلاق اور عمل صالح کرنا ہر بندے کو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا, اور اس شخص کو دیتا ہے جو بہت ہی کامل ہو اور جس کا دل پاک ہو, نیت صاف ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیت کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے عمل کو توفیق عطا فرمائے. اگر آپ نے ہمارے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے سبسکرائب کر لیں, تاکہ ہر اسلامک ویڈیوز پر جو بنائی گئی ہو وہ آپ تک پہنچ سکے. جزاک اللہ.